ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی یہ جنگ اب فقط ایران تک محدود نہیں لیکن اس پورے خطے کو اس جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس عالمی تباہی کا جو منظرنامہ اب سے ظاہر ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی، اور امریکہ کو دہائیوں سے امریکہ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے امریکہ ہر بار کسی نہ کسی ملک کو نشانہ بناتا ہے۔ امریکہ جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پہ جنگیں شروع کرتا ہے، اور جس طرح ایران میں لڑکیوں کے اسکول پہ جو دھاوا بولا، جو بمبارمنٹ کی، اس میں 165 جو طالبات تھیں وہ شہید کر دی گئی ہیں، اور یہ ہے امریکہ کی جمہوریت اور انسانی حقوق، یعنی اس کو بہانہ فقط یہی چاہیے ہوتا ہے۔ اس بہانے کے نتیجے میں وہ خود انسانی جو حقوق ہے ان کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، وہ عالمی قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ یہ جنگ اب لبنان تک پھیل چکی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد جب لبنان نے اسرائیل پہ میزائل داغے تو اسرائیل نے جوابی حملہ کیا اور ساؤتھ لبنان اور بیروت کو نشانہ بنایا اپنی میزائل سے۔ نہ فقط لبنان لیکن اب تو قبرص جو ہے، سائپرس، اس میں بھی جو برطانوی اڈہ تھا اس کو بھی ایران نے نشانہ بنایا۔ تو یہ جو خلیجی ممالک یعنی متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور پھر سعودی عرب، جہاں بھی امریکن اڈے تھے ان کو اب ایران نے نشانہ بنایا۔ لیکن اس کے بعد یہ جنگ جب دوسرے مرحلے میں یعنی داخل ہوئی، جب خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی، تو پھر لبنان سے جب میزائل کے حملے ہوئے اسرائیل پہ، اس کا جواب آیا، اور پھر یہ لبنان کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا، اور اب تو برطانیہ سرکار جو ہے وہ خود اس جنگ میں کود پڑی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ خاموش تھی، لیکن اب جب سائپرس پہ ان کے اڈوں پر حملہ ہوا ہے تو وہ بالکل اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ عالمی معاشی منظر نامے بھی اس جنگ نے نشانات چھوڑے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ایران نے پابندی لگائی اس کے بعد تیل جو ہے مختلف ممالک میں اس کی رسد تقریباً بند ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹس جو اسٹاک مارکیٹس تھی وہ بھی مندی کا شکار ہیں۔ تو ایک طرف یہ جنگ عالمی انسانی المیہ ہے، دوسری طرف یہ معیشت کا پٹھا بٹھا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر نقصانات موجود ہیں، لیکن پھر بھی بات اسی پہ آ کے ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے گٹھ جوڑ سے شروع کی، اور اس کے جو مقاصد تھے وہ مقاصد جمہوریت کی بحالی یا انسانی حقوق کی بحالی نہیں تھی، وہ مقاصد ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو ذاتی مفاد ہوں، اقتداری مفاد ہوں، سیاسی مفاد ہوں، وہی ہو سکتے ہیں اور بظاہر وہی لگتے ہیں۔ اس پورے 3 دن کی کہانی میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ سب سے بڑا المیہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور فقط آیت اللہ خامنئی ہی نہیں لیکن ایران کے جو کئی اہم عہدیدار، جس میں وہ ڈیفنس منسٹر تھے، جس میں ان کے سپر سیکرٹ ایجنسی کے ان کے سربراہ تھے، جس میں ان کے کئی اعلیٰ عہدیدار جو تھے وہ ان کو ہٹ کیا گیا، تو ان سب کی شہادت جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور اس نقصان پہ جو ایران کی عوام ہے اس کے ساتھ سب کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی خود مختار ریاست کی اعلیٰ ترین قیادت کو اس طرح نشانہ بنانا محض فوجی کارروائی نہیں بلکہ یہ کھلی ریاستی دہشت گردی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو متکبرانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 48 جو ہے وہ رہنماؤں کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہماری کامیابی پہ یقین نہیں کر سکتا، تو یہ وہی امریکہ کا سامراجی جو آواز ہے جو ہر بار ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی امریکن لیڈر بلند کرتا ہے، اور ٹرمپ صاحب اسی پرانی آواز کو دہرا رہے ہیں جو کہ امریکی قیادت ہر دور میں ہر جنگ میں وہ آواز بلند کرتی ہے۔ لیکن یہ جو آواز ہے یہ سرین قانون کی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے، عالمی اصولوں کی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے، اور ایک ریاستی دہشت گردی کی ترجمان آواز ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اسی مشکل اور کٹھن گھڑی میں تمام ہمدردیاں، میری تو تمام ہمدردیاں ان ایرانیوں کے ساتھ ہیں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی سربراہی میں
کام کرتی تھیں، جو ان کو مانتی تھیں، جو ان کو سپریم لیڈر مانتی تھیں۔ تو سیدھی بات یہ کہ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو حملہ ہے وہ غیر قانونی جارحیت ہے، بالکل اسی طرح غیر قانونی ہے جس طرح ولادیمیر پوٹن کا یوکرین پہ حملہ تھا، یا پال کاگامے کا کانگو پر حملہ تھا، یا اس سے پہلے جو امریکہ کا عراق پہ، لیبیا پہ، شام پہ جس طرح وہ حملے تھے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی غیر قانونی دہشت گردی، غیر قانونی جارحیت ہے اور ایک ریاستی دہشت گردی ہے۔ اس مرتبہ ٹرمپ کے جو ہاتھ اس دہشت گردی میں ایران کے اس خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق طاقت کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال سلامتی کونسل کی منظوری سے مشروط ہے۔ طاقت کا استعمال فوری دفاع کی صورت میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، لیکن یہ جو جنگ جس کو یہ پری ایمپٹیو جنگ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جنگ جو اگلے نے شروع نہیں کی لیکن اپنے خوف سے یہ ایک جنگ انہوں نے شروع کی اور بہانہ یہ بنایا کہ اگر ہم یہ جنگ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ایران کو انہوں نے خود باتوں میں انگیج کیا، بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے، اور بڑی بات یہ کہ ٹرمپ نے تو 2015 میں وہ جو ایران سے امریکہ کا معاہدہ تھا جو باراک اوباما اور آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کیا تھا، اس کو بھی توڑ دیا، کیونکہ جنگی جنون سوار تھا ٹرمپ پہ اور وہ جنگی جنون انہوں نے پورا کیا۔ گزشتہ سال اسی ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا۔ آپ بات سنیں نا، ٹرمپ کی کس بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ گزشتہ برس جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ٹرمپ نے ببانگ دول یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایران کی جو ایٹمی صلاحیت تھی، جوہری جو طاقت تھی، اس کا تباہی اس کی کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب کبھی بھی ایٹمی صلاحیت ایران کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ورڈز ہیں، یہ تقریر ٹرمپ کی آن دا ریکارڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ ایران پہ جنگ مسلط کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ٹرمپ کی یا امریکہ سامراج کے سرشت میں، بلڈ میں شامل ہے، تو وہ کسی طرح بھی یہ جنگ چاہتے تھے۔ اور جب یہ اعلان کیا گیا کہ ایٹمی مواد یا ایٹمی صلاحیت ایران کی ختم ہو گئی ہے، تو پھر جنگ کا جواز ہی نہیں تھا۔ پھر جنگ کیوں کی گئی؟ اس کے بعد جب یہ مذاکرات چل رہے تھے قطر کی میزبانی میں، تو اس سے اسرائیل یا امریکہ کو کیا خوف تھا؟ فقط یہ خوف تھا کہ کہیں ایران جو ہے وہ شرط یہ نہ مان لے کہ جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کم از کم جو ہے وہ بنیاد پہ حاصل کی جائے گی، یا جو یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ کم از کم صلاحیت پہ، کم از کم مقدار پہ حاصل کی جا سکے گی، جس کو اسلحے کے اعتبار سے یا اس میں استعمال کرنے کے لیے کبھی حاصل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ کرنے والا بھی تھا، اور بار بار یہ ایران یہ اعلان بھی کر چکا ہے کہ وہ اسی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، وہ ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بار بار وضاحتیں دیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ کو جب بھی جنگ مسلط کرنی ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے عراق میں حملے سے پہلے انہوں نے ماس ڈسٹرکشن جو اسلحہ تھا اس کے حوالے سے بیانیہ بنایا، اس کے حوالے سے بہانہ بنایا کہ عراق کے پاس وہ مہلک ہتھیار ہیں جو انسانی جانوں کے نقصان ہیں۔ بھئی عراق کے پاس مہلک ہتھیار پھر وہ نہیں ثابت ہوئے، لیکن عراق پہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ اب اس بار ایران کے حوالے سے یہی بہانہ تھا کہ ان کے پاس جوہری طاقت آنے والی ہے، ایران پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ سارا بہانہ تھا جس کے پیچھے جنگی مسلط کرنی تھی، سو امریکہ نے کر لی، لیکن فقط ایران تک نہیں، پورے اس خطے کو امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ جو ہے اس نے اس جنگ کے شعلوں میں وہ بیچ میں پھنسا دیا ہے پورا خطہ۔ اب تو وہ پرامن ملک، یہ جو ریاستیں تھیں، جو خلیج کی ریاستیں تھیں، متحدہ عرب امارات کی، اس میں وہ پرامن ریاستیں تھیں۔ قطر پرامن رہا ہے، یہ آپ کا بحرین پرامن رہا ہے، اب تو یہ کویت تک چلے گئے ہیں۔ کویت میں بھی صورتحال آج کی جو ہے وہ خطرناک صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری فقط اور فقط امریکہ پر ہی ڈالی جا سکتی ہے، اور وہی اس بلڈ شیڈ کا ذمہ دار ہے۔ اور ٹرمپ کی کس بات پہ اعتبار کیا جائے؟ وہ جنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی قیادت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی قیادت بات چیت کرنے کے لیے نہیں تیار۔ سیکورٹی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں
علی لاریجانی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ بڑی طاقت سے اور اسی جو نیت سے امریکہ حملہ کر رہا ہے کہ رجیم چینج ہو، اور وہ ہٹ کر رہا ہے، جو ٹارگٹ بنا رہا ہے وہ ٹارگٹ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو بنا رہا ہے، اور فقط اسی لیے، لیکن ان پہ خود امریکہ پہ، ٹرمپ پہ، وہاں کے جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے، وہاں کے جو ڈیموکریٹ ممبران ہیں کانگریس کے، وہ خود تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی انہوں نے بنائی ہے، اس حکمت عملی جو ہے اس کے پیچھے فلاز ہیں، کیونکہ جنگ فقط شروع کرنا نہیں ہوتی، جنگ سے خاتمے کے لیے، جنگ سے نکلنے کے لیے بھی ایک منصوبہ ہوتا ہے، وہ منصوبہ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسری تنقید یہ ہو رہی ہے، اور وہ بالکل درست تنقید ہے، کہ اگر ٹرمپ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو ایران کی، لیکن رجیم چینج فقط بمباری سے نہیں ہو سکتی، فقط میزائل داغنے سے جمہوریت نہیں آ سکتی، فقط میزائل داغنے سے انسانی حقوق کی بحالی نہیں ہو سکتی۔ یہ خام خیالی ہے، اور پتہ نہیں کس طرح یہ منصوبہ بنایا گیا، کیونکہ خود کانگریس نے اس جنگ کی منظوری نہیں دی۔ کبھی بھی کوئی بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کی منظوری کانگریس سے لینی پڑتی ہے، لیکن اس مرتبہ ٹرمپ نے کسی سے بھی مشاورت نہ کی، اپنے اتحادیوں سے بھی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کانگریس سے منظوری لی، لیکن وہ نیتن یاہو کے کہنے پہ انہوں نے جنگ کی شروعات کر دی ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایران کوئی اتنا آئیڈیل انسانی حقوق، جمہوری آزادی یا انسانی آزادیوں کی حوالے سے کوئی اتنا آئیڈیل نہیں۔ وہاں پرتشدد واقعات ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس جو آخر میں وہ جب دکانداروں نے، جو ٹریڈرز حضرات تھے، انہوں نے جب احتجاج کیا تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں پر تشدد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے جو خواتین کے حقوق ہیں اس میں بھی کوئی ایران کی پوزیشن صحیح نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے جاتے، وہاں خواتین کے لیے ماحول آزادی والا نہیں ہے، وہاں رقص کی جو ہے ممانعت ہے، وہاں میوزک کی ممانعت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ کسی بھی ملک کے لیے جنگ کے حوالے سے قانونی جواز نہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی سچویشن اس طرح کی ہے، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا سوسائٹی جو ہے وہ اپریسڈ ہے، اس کو بہانہ بنا کے آپ اس پہ بم پھینکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اگر اسی بہانے سے کوئی بھی اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو وہ کارروائی کرنے والا وہ انویڈر ہے، وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے، کیونکہ ایران کے جو معاملات جیسے بھی ہیں ان کا فیصلہ وہ امریکہ نے نہیں کرنا، ریپبلک نے نہیں کرنا، نیتن یاہو نے نہیں کرنا۔ اس جو ملک کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ عوام کرے گی اس کی، اور اب کی عوام اب کے بار جس طرح ری ایکشن آیا، جس طرح خامنائی کے خلاف جو لوگ نکلے گزشتہ سال سڑکوں پہ، جو ٹریڈر حضرات نکلے، جو خواتین نکلیں، جو وہاں کی مخالف جو جماعتیں تھیں ان کے کارکنان نکلے، تو وہ خود بھی کوئی تبدیلی لا سکتے تھے، لیکن ایران نے اب یہاں سے بمباری کر کے وہ لوگوں کو، ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے اقتدار پہ قبضہ کریں۔ تو یہ صورتحال تو اصل میں یہ امریکہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، پچھلے تجربے بھی یہ ہیں۔ آپ عراق کی صورتحال دیکھیں، آپ لیبیا کی صورتحال دیکھیں، آپ شام کی صورتحال دیکھیں، وہاں سے بیٹھ کے یہ بمباری کرتا رہا، اور پھر ان ممالک میں نہ انسانی حقوق بحال ہوئے، نہ جمہوریت بحال ہوئے۔ آج بھی ان ممالک کی صورتحال ایسی ہے، تو یہ صورتحال ایران میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو خواہش، اصل میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ٹرمپ یا نیتن یاہو کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں جمہوریت آ جائے، وہاں انسانی حقوق بحال ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں تو جو وسائل ہیں ان پہ قبضہ امریکہ کی ترجیح رہی ہے۔ جہاں تیل دیکھا نہیں وہاں بم گرایا نہیں، وہاں میزائل ٹھوکا نہیں، یہ پرانی روایت امریکہ کی رہی ہے، اور اس ریت کو نبھا رہے ہیں ٹرمپ۔ تو جمہوریت، انسانی حقوق، انسانی آزادی، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب بہانے۔ جب منہ کو خون لگ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئیں، اس سے پہلے بھی کارروائیاں امریکہ کر چکا ہے۔ ایران میں ہی دیکھیں، 1951 میں جب تیل کا معاملہ تھا تو مصدق صاحب جو تھے ان کو کس طرح ہٹایا، جب انہوں نے تیل پہ ریاست کا کنٹرول کرنا چاہا تو اس کو ہٹا کے پھر رضا شاہ پہلوی کو لے کے آئے۔ پھر رضا شاہ پہلوی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے
پھر خمینی صاحب کی جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی گئی، یہ مطلب کرتا رہا ہے، امریکہ کی پرانی یہ عادت ہے۔ تو اس مرتبہ بھی اس کا کوئی مقصد جمہوریت سے کوئی سروکار نہیں، انسانی حقوق سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب آپ، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے رجیم کسی ملک میں چینج کرنی ہوتی ہے تو آپ فقط جو ہے فضائی بمباری سے وہ نہیں کر سکتے، زمینی گراؤنڈ پہ فوج ہونی چاہیے، یعنی زمین پہ فوج ہونی چاہیے۔ اس کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ٹرمپ پہ بھی یہی تنقید ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس پلان تو کوئی نہیں ہے، یعنی ایران میں اگر یہ رجیم چلی جاتی ہے تو دوسری رجیم کون سی آنی ہے، اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں۔ یہاں باہر سے بیٹھ کے اپنے واشنگٹن سے بیٹھ کے وہ ایسے ہی بمبو پہ پیغامات بھیج رہا ہے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پلان ہوتا ہے۔ اور یہ باقی ساری جو آپ پہ نا ایسے ہی کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، کبھی بیان ایسے دیتے ہیں، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد اور جو ایران سے، ایک تو ایران نے جو رد عمل دیا، ایران نے تو پورے اس خطے کو، پورا جو خلیجی ممالک تھے ان کو تو ایسا اس نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ ایران کے پاس ایک تو یہ بات تو ماننی چاہیے نا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، فضائی جو اس کی اتنا طاقتور بھی نہیں ہے فضائی حوالے سے۔ تو باقی جو نیول تھے، وہ جو نیوی کی فوج تھی وہ بھی کوئی 9-10 تو اس کے بیڑے بقول ٹرمپ کے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں جب ایک اتحاد بن گیا ایران کے خلاف، اور اس میں یہ ایران کب تک مقابلہ کر سکتا ہے، اس صورتحال کو ماننا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں، یا جو خود امریکہ جو سمجھ رہا ہے، یا جو اس کے ہواری، یا اس کے جو پٹھو، یا اس کے حمایتی، یا اس کے اتحادی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بم پھینکنے سے، میزائل پھینکنے سے، بارود پھینکنے سے، کروز میزائل پھینکنے سے یہ ایرانی معاشرہ یا ایران جو ہے وہ خود لبرلائزڈ ہو جائے گا، یا وہاں پہ ڈیموکریسی آ جائے گی، وہ بڑی غلط فہمی میں ہیں اور بڑی خام خیالی کا وہ شکار ہیں۔ کیونکہ اس خلا کو، یہ جو خامنہئی صاحب کو آپ نے شہید کر دیا ہے، یا جو پوری قیادت جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 جو ہیں وہ لوگ ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس خال کو پورا کرنے کے لیے اس سے زیادہ جو ہیں وہ قدامت پسند آ جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ جو ظلم، تو اس صورتحال میں تو آپ کے اگر کوئی لوگ بھی لائیں گے نا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل میں، امریکہ میں، پہلوی صاحب کے بیٹے، اگر اس کو بھی لائیں گے نا، اس کو بھی ایران والے ٹھڈے مار کے بھگا دیں گے۔ اور اب صورتحال حیثیت اتنا خون خرابہ کرنے کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پرو امریکن وہاں پہ حکومت کرے گا تو وہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ 47 سالوں سے وہاں جو مرگ بر امریکہ کا جو نعرہ لگا ہے، وہ نعرہ اب جو وہاں کی نوجوان نسل ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ ایوریج جو وہ عمر 34 سال ہے، تو وہ نوجوان نسل تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس قیادت کو ہٹا کے اس قیادت کی مخالف اور پرو امریکن وہ قطعی طور پہ نہیں آئیں گے، ان کو برداشت ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی سوسائٹی جو ایرانین سوسائٹی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے اپنے مفادات کے تحت عراق، لیبیا اور شام میں جنگ کی اور پھر وہاں کے تمام ملکوں کو تباہ کر دیا، سول وار میں جھونک دیا، تو ایران کو اس طرح سول وار میں جھونکنے کا پلان ہو سکتا ہے۔ اور یہی لگ رہا ہے کہ کوئی جمہوریت، کوئی انسانی حقوق کی آزادی، یہ ساری بکواس ہے ٹرمپ کی اور امریکہ کی، اور ایران کو بھی اسی طرح دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے جس طرح اس سے پہلے عراق، لیبیا اور شام کا اس نے اشر کیا ہے۔ تو یہ پھر نقصان اس خطے کا ہوگا۔ امریکہ تو دور بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل تو دور بیٹھا ہے، لیکن یہ جو اگر دھڑا بندی ہو گئی اور یہ ان کی اگر آپس میں نہیں بنتی، اور یہ جو الائنس اس وقت موجود ہے وہ اگر بکھر جاتا ہے، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، تو یہ جو پورا خطہ ہے اور خصوصی طور پہ جو خلیج ہے، تو اس کی تو تباہی کر دینی ہے۔ پھر اس پہ وہ جو آگ بھڑکے گی، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ کیونکہ امریکہ نے تو اپنا کام کر دیا، وہ بم پھینکتا ہے، بم پھینک کے چلا جاتا ہے، پھر تباہی ہوتی ہے، اس کو وہ نہیں سمیٹتا، اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ تو آخری بات یہ کہ ایران کے مستقبل کا فیصلہ جنگی طیاروں سے نہیں ہونا، دنیا کی تقدیر
بڑے ہتھیار رکھنے والوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ بات امریکہ کو سمجھنی ہوگی۔ امریکہ عالمی صوبیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ درست ہے اور یہ سچ ہے کہ ایران میں تبدیلی جو آنی ہے وہ اس کے عوام نے آنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال 3 سال کے بعد وہ عوام وہ تبدیلی لا بھی دیتے، وہ تبدیلی لائی جا سکتی تھی، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے اس عوام کو، اس سوسائٹی کو ایسا مشتعل کر دیا ہے کہ اب وہ تبدیلی جو امریکہ نے نعرے کی صورت میں بتائی ہے وہ تو نہیں آ سکتی، لیکن ایران کے ساتھ یہ پورا جو خطہ ہے وہ تباہی کی نظر ہو سکتا ہے اور اس کے آثار اس جنگ میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں ایک نوم چومسکی جو ہے، بڑے فلسفر جو امریکہ کی ان پالیسیوں کے بڑے نقاد رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ہو رولڈ دی ورلڈ، اس کے 2-3 نکات ہیں۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ خود کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں سے بالاتر سمجھتا ہے اور اپنے مفادات کے خاطر عالمی سطح پر فوجی اور اقتصادی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے کی جانے والی فوجی مداخلتیں انسانی ہمدردی کے نام پر ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہ جائز بھی قرار دیتا ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے طاقت اور اقتصادی مقاصد کا حصول ہوتا ہے۔ وہ پھر یہ بھی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ ان ممالک میں جمہوریت کی حمایت کرتا ہے جہاں یہ اس کے مفادات کے مطابق ہوں، لیکن ان ممالک میں وہ آمریت کی حمایت کرتا ہے جو اس کے مقاصد، یعنی امریکن مقاصد جو ہیں وہ ممالک پورا کرتے ہوں۔ نوم چومسکی مزید یہ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایران کو امن کے لیے خطرہ قرار دینا محض امریکی اور اس کے اتحادیوں کی سیاسی ایجنڈا کا حصہ ہے۔ یعنی جب وہ خود جو ہے، امریکہ خود اسرائیل کی طرف سے یہ جو ظالمانہ کارروائی ہو رہی ہے فلسطینیوں پہ، اس پہ امریکہ کی آنکھیں بند ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی وہ امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا کے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس نے مزید عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ تو امریکن فلسفر نوم چومسکی کی رائے امریکہ کے حوالے سے بالکل درست ہے، کیونکہ نوم چومسکی نے جو امریکہ کا جو رویہ بیان کیا ہے، ٹرمپ اس کی منوان جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس ترجمانی کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل سے مل کر ایران کی تباہی کر دی، نہ فقط ایران کی لیکن اس پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں جھونک دیا ہے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔